بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ کسی گاؤں میں ایک سیٹ رہتا تھا جو ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتا تھا۔ اسے یہی فکر رہتی تھی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اتنا پیسہ جمع کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے پاس پیسوں کی کبھی کمی نہ ہو۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں، اسی فکر میں رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے ذرا حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور وہ کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا، کتنے سالوں تک میری فیملی ان پیسوں سے ضروریات پوری کر سکے گی۔ اس کا مینیجر حساب کرنے میں لگ گیا۔ کافی دن حساب کرنے کے بعد مینیجر نے بتایا، سیٹھ صاحب، میں نے آپ کے روزانہ کے خرچے کو نوٹ کیا ہے۔ جتنا آپ اور آپ کی فیملی ایک دن میں خرچہ کرتی آئی ہے، اگر آپ اسی حساب سے ہی خرچہ کرتے رہیں اور جتنا آپ کے پاس آج سرمایہ ہے وہ سرمایہ بھی اتنا ہی رہے، آپ ایک پیسہ اور نہ کماؤ، تو آپ کا وہ سرمایہ آپ کی آئندہ آنے والی 2 نسلوں کے لیے کافی ہے، یعنی آپ کے بچوں اور آپ کے پوتوں کو کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ سیٹھ یہ بات سن کر بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو گیا۔ کیا بات کر رہے ہو، صرف 2 نسلوں کے لیے؟ تو پھر میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے، اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ سیٹھ کو اپنی تیسری اور چوتھی نسل کی فکر ستانے لگی۔ دن رات پریشان رہنے، سوچتے رہنے اور کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ بیمار ہو گیا۔ بڑے بڑے اچھے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اسے سیٹھ کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ خدا کا دیا سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، پھر بھی اتنے پریشان کیوں؟ سیٹھ نے ساری بات اسے بتا دی۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ کمایا، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی میری تیسری نسل آئے گی، چوتھی آئے گی، ان کا استعمال کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ مجھے تو اس بات کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری وہ نسل اپنی ضرورتیں کیسے پورے کرے گی، اپنے اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے لے کے آئے گی؟ اگر ان کے پاس پیسے کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ مجھے تو بس اس بات کی فکر ہے۔ اب میں یہ نہ سوچوں گا تو کون سوچے گا؟ اس بات کی فکر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اب دوست حیرت سے سیٹھ کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سیٹھ کی پرابلم سمجھ گیا تھا۔ اس نے سیٹھ سے کہا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے سمجھدار بزرگ ہیں، کل ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں بھی لے جائیں گے۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری پرابلم کا بھی کوئی نہ کوئی حل بتا دے۔ سیٹھ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اگلے دن سیٹھ نے اچھا سا کھانا پکوایا اور اس آدمی کی درسگاہ پہنچ گئے۔ اس بزرگ نے بڑی خوشی سے سیٹھ کا استقبال کیا اور اپنے شاگردوں کو آواز دے کر کہا کہ سیٹھ صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا لے کے آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو اور ان سے کھانا وصول کر لو۔ شاگردوں نے کہا، لیکن ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی ہمیں پہلے ہی کھانا دے گیا ہے، اب ہمیں اور ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بزرگوں نے شیخ صاحب سے پھانسا، ان سے معذرت کی کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے اور ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم صرف ایک دن کا کھانا ہی قبول کرتے ہیں۔ جو صبح سب سے پہلے کھانا لے آئے ہم اس کا لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آئے ہم سے معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سیٹھ نے کہا، جناب، میں نے یہ بہت اچھا کھانا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنوایا، مہربانی کر کے آپ اسے قبول کر لیں، آپ اسے کل کھا لیجئے گا، اس طرح آپ کو کل کی کھانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، آج کے روز ہم صرف آج کے کھانے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، آج کی فکر ہی کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کل کی کل دیکھیں گے، تو اس کا کھانا بھی ارینج ہو ہی جائے گا۔ سیٹھ اس بزرگ کی بات سن کر بڑا حیران ہوا، سر آپ کل کے کھانے
کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کل کھانا نہ ملا، اگر کل کوئی کھانا لے کر نہ آیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ تو بھوکے رہیں گے۔ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، جس نے ہمیں آج کا کھانا دیا ہے وہ ہمیں کل بھی کھانا دے دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور کون جانتا ہے کہ کل آئے گا بھی کہ نہیں۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ ہم آج کے بارے میں سوچ سوچ کر کیوں پریشان ہوں؟ ہمیں صرف آج میں ہی زندہ رہنا ہے اور آج کی ہی فکر کرنی ہے۔ دوستو، زندگی میں اکثر ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کل کے بارے میں ہم سوچ سوچ کے اپنے آج کو مشکل اور تکلیف دہ بنا لیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہی سوال ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے فیوچر کی فکر رہتی ہے، کل کیا ہوگا، اچھے مارکس نہ آئے تو کیا ہوگا، جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، ذمہ داریاں اپنی پوری نہ کر پائی تو کیا ہوگا، اپنے بچوں کو اچھا مستقبل نہ دے پائیں ہم تو کیا ہوگا۔ اصل میں ہم آج میں رہنے کی بجائے اپنے فیوچر میں ہی رہتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم آنے والے کل کی خوشیوں کو تو کم نہیں کر سکتے، پریشانیوں کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آج کی خوشیاں ضرور برباد کر لیں گے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے آج پہ فوکس کرنا چاہیے، اپنی نظر اپنے آج پہ رکھنی چاہیے۔ کل کی پلاننگ ضرور کریں، لیکن کام اپنے آج کو بہتر بنانے پر، اور آج آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ پورے دل سے کریں، پوری توانائی سے کریں، انرجی سے کریں، پوری محنت سے کریں۔ اپنے آج کو بہتر بنائیں، اپنے آج کو خوشی سے جئیں۔ جو بھی خوشی کا لمحہ آپ کو ملتا ہے اس کو جی بھر کے سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں گے، آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا تو آپ کے آنے والا کل بھی ضرور بہتر ہوگا۔ اگر آپ اپنے رب پر توکل کریں گے تو آپ کا رب ضرور آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، وہ ضرور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔